اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، نوجوانان ملت، سورہ مریم ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ دن سورہ مریم کی 64-65 آیت تک ہم نے پڑھا۔ ہمیشہ کی طرح سورہ مریم کی تلاوت سے قبل چند معروضات جو ضروری ہوتی ہیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جاتی ہے تاکہ آپ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں، محض فکر انسانیت کے لیے، محض رہنمائی کے لیے، صرف اور صرف اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے فرقہ واریت سے ہٹ کر، تنقید سے ہٹ کر تعمیری باتیں میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا کرتا ہوں۔ سامعین محترم، بڑا پرفتن دور گزر رہا ہے۔ ہم اتنے فتنے جنم لے چکے ہیں، روزانہ ایک نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کفر بہت زور لگا رہا ہے اسلام کی شمع کو ختم کرنے کے لیے، گل کرنے کے لیے، اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے۔ دنیا میں 44% جو آبادی ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ ان کا لوہا منوایا جا رہا ہے۔ عیسائی اپنے بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے ملکوں میں، بڑے بڑی اعلیٰ سرکاری مشینری پر وہ کسی حد تک اپنی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ تو مسلمان جو تھا، مسلمان کی تاریخ یہ نہیں تھی۔ مسلمان کی تاریخ بڑی روشن تھی۔ ہمارے اسلاف نے اسلام کی جس طرح خدمت کی تھی، اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے۔ جب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ زندہ تھے تب اسلام تھا۔ جب اسلام کے مقصد کو لوگوں نے دفن کر دیا، اسلام کو بھلا دیا یا پھر اسلام سے روگردانی کر لی، تب ہمارے اوپر حالات بن گئے۔ اللہ معاف کرے، آج حالات جو سوشل میڈیا پر ہیں، معاشی حالات جو ہمارے بن چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں خودکشیاں ہو رہی ہیں، خود سوزیاں لوگ کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور عدم استحکام جو پایا جا رہا ہے، اس کی کوئی دوسرے ملک میں مثال نہیں ملتی۔ ہمارا پڑوسی چاند پر پہنچ چکا ہے، بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، اور ہم ابھی تک زمین پر یہی فیصلے کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کیسے بہتر ہوگی، ہم کیسے معاشی استحکام لائیں گے۔ ان 75 سالوں میں شاید ہم یہ سوچتے ہی رہیں، ہمارے بڑے چلے گئے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور ہماری نسلیں پتہ نہیں کیا ماحول دیکھیں گی اور کیا دور دیکھیں گی۔ اللہ ملک پاکستان پر رحم فرمائے، حکمرانوں کو شعور دے۔ میں حکمرانوں کی خدمت میں بڑا مؤدبانہ انداز میں اور بڑے عاجزانہ لہجے میں کہتا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لو۔ یہ بڑا آپ کے اوپر سخت امتحان ہے۔ اگر آپ اپنی رعایا کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں یا اپنی رعایا کا آپ کو احساس نہیں ہے تو یاد رکھیے ایک عدالت اور لگنے والی ہے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا ہر اس سوال کا، ہر اس بات کا، ہر اس ماحول کا جس ماحول میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں۔ خدا را مہنگائی کو کنٹرول کریں اور لوگوں کے حال پہ رحم کریں، اور جو ملک کا ماحول بنا دیا گیا ہے، جو انارگی پھیلا دی گئی ہے، اس پر فکر کریں اور ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم رونا ہی رو سکتے ہیں، فریاد ہی کر سکتے ہیں، اپنے دل کے جو ہمارے جذبات ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کس کے سامنے رونا روئیں۔ اور میں یہ بات اس لیے بھی کیا کرتا ہوں کہ بنیادی وجہ مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہمارے پاس ایک روشن کتاب تھی، کلام اللہ تھا، جو اللہ نے اپنے حبیب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا تھا، جس کے محافظ بھی خود اللہ تھے۔ امت کی رہنمائی کے لیے اگر قرآن سے استفادہ کیا جاتا، علماء اکرام، مفتیان دین، مشائخ اعظام، حفاظ اکرام خالص قرآن کی دعوت دیتے، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے حالات ہم اس کو ریکور کر لیتے۔ لیکن خیر، علماء اکرام کا ان کا اپنا ایک رونا ہے۔ فرقہ واریت کی جنگ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور فرقہ واریت میں پڑھ کر اتنے شعلے برسا رہے ہیں کہ قوم کو تقسیم کر دیا۔ اب ان کو کوئی خیال نہیں ہے، ان کو پیٹ کا صرف پتہ ہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو خالص اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہماری دعوت خالص دعوت ہے۔ سامعین محترم، ہم فرقہ واریت سے ہٹ کر دعوت دیتے ہیں۔
ہم صرف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں اور قرآن کے قریب آئیں، اور اس قرآن سے جس کو اللہ نے خود کہا ہے میں نے آسان کر دیا، تو کوئی ہے سمجھنے والا تو سیکھیں۔ تو بات تو طلب کی ہے، تلخ حقیقت ہے، لیکن کیا کریں، آج بھی اگر ہم غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی ہمیں سمجھ بھی دے دے گا، اور یہ قرآن ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے گا، اور ہم ان پریشانیوں سے بھی نکل آئیں گے۔ گزشتہ دن سورہ مریم چل رہی ہے، گزشتہ دن ہم نے 64 نمبر آیت تک پڑھا تھا، 65 نمبر تک۔ اب 66 نمبر آیت سے ہم پڑھیں گے۔ زندگی میں بہت سی قومیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے قبائل ہیں، بہت سے گروہ ہیں، بہت سے ممالک ہیں۔ تو بہت سی قومیں، بہت سے ممالک، بہت سے گروہ، بہت سے قبیلے، ہر کونے میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر نسل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے مختلف قسم کے گروہ لوگ آباد ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنا ہے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی، بس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، انہی کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور خیال کرتا ہے انسان اِذَا مَا مِتُّ کہ جب میں مر جاؤں گا، کیا ہو جاؤں گا؟ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا دوبارہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ انسان گمان کرتا ہے، کہتا ہے انسان کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی یہ انسان اس وقت، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ مرنے کے بعد والی زندگی کو محال سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولا یذکر الانسان یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں، یا انسان یاد نہیں کرتا جب ہم نے اس کو پیدا کیا، انا خلقناہ، جب ہم نے اس کو پیدا کیا، کس کو؟ انسان کو، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا انسان یاد نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو پیدا کیا ہے؟ ولم یک شیئا، اور اس وقت وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں سامعین محترم، جب انسان کا وجود، تخلیق انسانیت کی بات ہے، انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے، سر سے لے کر پاؤں تک غوطہ لگائے، اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں غوطہ لگائے، تو کیسے انسان کی تخلیق، کیسے وہ لطفہ بنا، اس لطفے سے پھر وہ گوشت کیسے بنا، پھر اس کو کیسے اس کی تربیت ہوئی، کیسے وہ تعمیر ہوئی اس کی، کیسے وہ ماں کے پیٹ میں رہا، پھر کیسے اس کو وہ باہر آیا۔ انسان اپنی تخلیق پہ غور کر، اس وقت تو وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ اب تو انسان ہے، انسانی شکل ہے، نام تھا، وجود تھا، اب وہ مر گیا اور اس کی روح نکل گئی ہے، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہو گیا۔ اسی بات کی طرف اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اور اس وقت وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ فا جو ہے یہ قسمیہ ہے، تمہارے پروردگار کی قسم، لَنَحْشُرَنَّ، البتہ ہم ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے شیطانوں کو بھی، ان کو بھی ہم جمع کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد، جہنم کے گرد ان کو ہم حاضر کریں گے، جسیہ، اور وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوں گے، گھٹنوں پر گرے ہوں گے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، کس انداز میں وہ پیش ہوں گے۔ پچھلے 2-3 درس میں نے اس پر تفصیلی بات بھی کی تھی کہ جب وہ قبر سے اٹھیں گے نفخہ ثانی کے بعد، تو کوئی کس انداز میں پیش ہوں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو سواریوں میں سوار ہو کر آئیں گے، سیر ہو کر آئیں گے، کئی پیدل آئیں گے، کئیوں کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ تو یہ اشارہ ہو رہا ہے، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ان میں سے، ان تمام میں سے ہم ان کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے، کھینچ کے نکالیں گے، أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، ان میں سے ان کو علیحدہ کریں گے جو زیادہ سرکش ہوں گے۔ اشد
زیادہ سرکش ہوں گے کس کے؟ رحمان کے۔ جو سب سے زیادہ رحمان کے مخالف ہوں گے، سرکش ہوں گے، ہم ان کو ان سے علیحدہ کر لیں گے۔ اب سورہ یاسین میں بھی وہ ایک گروہ ہوگا، نیک لوگوں کا الگ گروہ ہوگا، برے لوگوں کا الگ گروہ ہوگا، مسلمانوں کا گروہ الگ ہوگا، کافروں کا گروہ الگ ہوگا۔ مسلمانوں میں بھی نیک لوگوں کا الگ ہوگا، گنہگاروں کو الگ ہوگا۔ تو مجرموں کو نیکوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، نیکوں کو مجرموں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم زیادہ واقف ہیں، ہم خوب واقف ہیں ان میں سے جن کو داخل کریں گے۔ ہمیں زیادہ علم ہے ان لوگوں کا جن کو داخل کیا جائے گا اس میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس پر، ہر ایک نے وارد ہونا ہے، اور یہ فیصلہ مقرر کیا ہوا ہے۔ کس سے گزرنا ہے؟ اس پہ مفسرین کا اختلافات ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد، گزرنے سے مراد پل صراط ہے، جس کے نیچے جہنم ہے، اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے پاس سے گزرنا ہے، جہنم سے گزرنا ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جہنم کی جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈی کر دی جائے گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس سے گزر گئے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں جی پل صراط ہے، کئی تو آنن فانن گزر جائیں گے، کئی ایسے سواری ان کی تیز گزر جائے گی کہ ان کو بالکل آسانی سے گزر جائیں گے، کئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور کئی ایسے ہوں گے، اس کی پھر شکل ہے، کیسا وہ منظر ہوگا، وہ فرشتے ادھر کھڑے ہوں گے، ادھر فرشتے کھڑے ہوں گے، ادھر کھڑے ہوں گے، جہنم والے فرشتے ہوں گے، جنت والے فرشتے ہوں گے، تو دعا کر رہے ہوں گے فرشتے کہ یا اللہ اس کی سلامتی فرما، یا اللہ اس کو کامیاب فرما۔ اب وہ منظر ہوگا، اس میں ہر ایک نے گزرنا ہوگا، اس میں ہر ایک نے کیا ہوگا؟ گزرنا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا او نذر الظالمین فیہا جثیا، پھر وہ لوگ جو نیک ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جو نیک ہوں گے، ننجی الذین، وہ نجات پائیں گے، نجی الذین، پھر وہ نجات پائیں گے۔ کون لوگ؟ جو نیک ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے وہ آسانی سے گزر جائیں گے، اس پل صراط سے کیا ہوگا؟ وہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور جو ظالم ہوں گے، ظالم سے مراد مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، سرکش ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ فیہا جثیا، وہ گرے پڑے ہوں گے، وہ گھٹنوں کے بال کیا ہوں گے؟ وہ وہاں گرے پڑے ہوں گے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں، بینات، کھلی آیتیں، کھلی روشن آیتیں جب ہماری ان پر پیش کی جاتی تھی، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ فریقین میں سے کون زیادہ بہتر ہے؟ احسن ندیہ، مقاماً مکانوں کے اعتبار سے، ندیہ مجلسوں کے اعتبار سے۔ وہ کافر گمان یہ کرتے تھے، فخر یہ کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا، سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا، ایک آیت آئی تھی، وہ کہتے تھے دیکھو جی باغات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، پھل ہم حاصل کر رہے ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، اولاد ہمارے پاس ہے۔ تو وہ معاذ اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس مال بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، اچھے گھر بھی نہیں ہے، تو جو اللہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہے آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ ایسے یہ فریقین میں سے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا یہی ذہن تھا کہ وہ غیر مسلم جو تھے، کافر لوگ جو تھے، وہ فخر کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملا ہے؟ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، تم مسلمان ہو، تمہارے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، تمہارے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تمہارے پاس اچھی مجلس نہیں ہے، تمہارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، تمہارے پاس گروہ نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، اب دیکھو ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ تو وہ یہ فخر کرتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا، یہ بھی ان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ اگر ہم دنیا میں اتنی عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، اتنی چدراہٹ سے رہ رہے ہیں، اتنی جناب ہم مال و منال سے رہ رہے ہیں، تو پھر آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ اس میں ناظرین اکرام ایک سوال بھی ہے کہ انسان کو اپنے مال پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ شاہوں کو گدا کر دیتی ہے اور گداہوں کو شاہ کر دیتی ہے۔ یہ جو مال ہے نا، اس کو قرآن میں بھی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ دولت دے کر آزماتا ہے،
کسی کو غربت دے کر آزماتا ہے۔ اب دیکھتا اللہ یہ ہے کہ مال دے کر خالق کو بھولا ہے یا نہیں، غربت میں اللہ کو بھولا ہے یا نہیں، اب یہ انسان کے اوپر ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں حجر کی شب میں رکھے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری مرضی ہے تو جس حال میں رکھے، اور کئی ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اب یہ جو فخر کرنے والا گروہ ہوگا وہ کہیں گا دیکھو جی تم مسلمان ہوئے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارے پاس ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، چودراہٹ بھی ہے، سلطنت بھی ہے، حکومت بھی ہے، مال و منال بھی ہے۔ اور آج کا فرعون بھی یہی کہتا ہے، آج کا باغی بھی یہی کہتا ہے، آج کا نافرمان بھی یہی کہتا ہے، اپنے مال پہ غرور کرتا ہے، اپنی دولت پہ غرور کرتا ہے، اپنی چودراہٹ پہ غرور کرتا ہے، اور غریبوں کو کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ہم نے بہت ساروں کو اس سے پہلے، قرن کا معنی ہوتا ہے قومیں، بہت ساری قوموں کو اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، هَذَا أَحْسَنُ وَأَحْسَنُ وَرِيًّا، اور وہ نمود و نمائش میں ان سے بھی زیادہ بہتر تھے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ تم تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایسی قومیں تھی جو مالدار بھی تھی، تم سے زیادہ طاقت بھی رکھتی تھی، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انسان کو کسی ماحول پر بھی، کسی موقع پر بھی، کسی اختیار کے ہونے پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ہر حال میں اللہ کے سامنے عاجز رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اسی کے سامنے جبین نیاز جھکانی چاہیے۔ زندگی کا کیا پتہ کس موڑ پہ کب ختم ہو جائے، اور انسان اس حال میں چلا جائے کہ وہ کہیں گمراہوں میں اس کا شمار نہ ہو جائے۔ آخرت کے مراحل بڑے سخت مراحل ہیں، آخرت کے معاملات بڑے سخت معاملات ہیں۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اگر زندگی میں جس طرح یہ کہتے ہیں مر کے مر جانا ہوتا پھر تو معاملہ حل ہو گیا تھا، لیکن مر کے مر جانا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم وعبثا وانکم الینا لا ترجعون، مر کے مر جانا تو ہے ہی نہیں، مر کے زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اور اگر مر کے زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، زندگی میں آخری معاملات ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے جہنم کا یا جنت کا، تو پھر میرے محترم بھائیو دوستو، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ غور کے ساتھ امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی فکر کے لیے یہ دعوت کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر پہنچائیں۔ آپ کو آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔